اتنی مشکل بات اتنی آسانی سے وصول کر لی. اس نے کہا میرے اللہ بچا لے ورنہ میں ہلاک ہو جاؤں گا. اس کا مطلب کہ جھوٹا جب بھی سچے کی مسرت میں بیٹھے. اب یہ اللہ کا دشمن تھا نا جی. خدا نے سب کچھ دیا. نمرود اس کا دشمن، سب کچھ دیا. میرے پاس انبار ہے ناموں کے. کون کون سا میں نام لہوں جو اس کے دشمن تھے وہ معاف کرتا رہا، وقت دیتا رہا، مہلت دیتا رہا، یہاں تک کہ حتیٰ کہ سب سے زیادہ پیار اس نے ہمارے نبی سے کیا ہے. سب سے زیادہ پیار ہمارے رسول سے کیا ہے. ہمارے نبی، اس کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل، جہالتوں کا بھی باپ. صرف جاہل نہیں، جاہلوں کا باپ. وہ نبی کے سامنے طرح طرح کی تکلیفیں دے رہا ہے. یہ ہمارے نبی کو تبلیغ کا رستہ روک رہا ہے، کبھی کانٹے بچھا رہا ہے، کبھی پتھر مروا رہا ہے. سب سے بڑی تکلیف ہے رسول کو اس سے. اس نے نبی کے سامنے آ کے کہا اگر تیرا اللہ سچا ہے اور تو اس کا سچا نبی ہے، اللہم افطر علینا حجارۃ من السماء، دعا قرآن میں ہے. اس نے کہا کہ اپنے اللہ سے آسمان پر سے مجھ پہ پتھر نازل کرے، ختم کر دے مجھے، غرق ہو جاؤں میں، نہ میں رہوں گا نہ کوئی تیرا اسلام روکے گا. کہہ دے اگر وہ سچا ہے پتھر کیوں نہیں نازل کرتا. فوراً رحمت للعالمین نے کہا میرے اللہ یہ عذاب کی دعا مانگ رہا ہے، میرے اللہ بھیج اس میں پتھر. فرمایا چپ، تو دعا نہ کرنا. وَإِن كَانَ لِيُعَذِّبُهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، میں ان پہ عذاب نہیں بھیجوں گا، تو ان کے پاس ہے، تو ان کے پاس ہے، تو ان کے پاس. بڑے بڑے بندے عذاب سے اس لیے بچ گئے کہ محمد پاس ہے. میں نے پڑھی ممبر پہ وَإِن كَانَ يُعَذِّبُهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، میں ان پہ عذاب نہیں بھیجوں گا، تو ان کے ساتھ ہے، تو ان میں ہے، تو ان میں ہے. یہ جو لوگ نبی کے قریب بیٹھتے تھے، یہ تقاضۂ محبت نہیں، گہرائی میں جا کے دیکھو. وَإِن كَانَ، یہ آیت جب آ گئی تو بندوں کو پتہ چل گیا کہ جو پاس ہو وہ بچ جاتا ہے، بچ جاتا ہے. خدا نے قرآن میں نص دے دیا کہ میرا حبیب تو ان کے درمیان ہے، میں نے ان پہ عذاب نہیں بھیجنا. سر پہ رکھے قرآن، مجھے بول کے مولوی بتائے ابو جہل لا الہ کا بھی منکر، محمد رسول اللہ کا بھی منکر، سب سے بڑا اسلام کا، توحید کا، رسالت کا دشمن، خود دعائیں کرتا رہا بھیج عذاب. خدا نے کہا نہیں بھیجوں گا، اسے بھونکنے دے، میں کیسے بھیجوں، تو رحمت للعالمین ہے، تجھ سے مجھے پیار ہے، تو ان کے درمیان ہے، میں ان پہ عذاب نہیں بھیجوں گا. وہ دعا مانگتا رہا، وہ لا الہ کا بھی منکر تھا، وہ محمد رسول اللہ کا بھی منکر تھا. آؤ میری انگلی تھامو، میں تمہیں ولایت کی گلیوں سے لے کے دہلیز عصمت پہ جا کے ایک سجدہ کروں. آؤ جا کے کوچہ ولایت کے سگ بن کے ذرا دہلیز عصمت پہ ایک سجدہ کر کے آئے. میرے مولا یہ ابو جہل لا الہ کا بھی منکر تھا، محمد رسول اللہ کا بھی منکر تھا، عذاب کی دعائیں مانگتا رہا، تو نے عذاب نہیں بھیجا. آؤ طریق اور آگردانی کر کے میں تجھے ایک ایسے کنارے پہ لے کے جاؤں، خم غدیر ہے، محمد کا آخری حج ہے، علی کی ولایت کا اعلان ہو گیا. مجمع سے بندہ اٹھا، نام اس کا حارث تھا بن نعمان تھا، فہر قبیلے سے اس کا تعلق تھا. اس نے رسول کے سامنے آ کے کہا یہ جو تو نے علی کی ولایت کا اعلان کیا ہے یہ تو اپنی مرضی سے کر رہا ہے یا اللہ کی مرضی سے کر رہا ہے؟ اگر اس میں اللہ کی مرضی شامل ہے پھر کہ اللہ سے آسمان پر سے مجھ پہ عذاب نازل کرے. فسأل سائل بعذاب واقع، فوراً پتھر آیا، اس کے سر پہ لگا، اسے دو حصوں میں چھین کر دیا. میرے اللہ تو اپنے قانون نہیں توڑتا، تو نے تو کہا تھا کہ محمد پاس ہو میں عذاب نہیں بھیجا کرتا، یہاں نبی پاس تھا، تو نے عذاب کیوں بھیجا؟ فرمایا یہ لا الہ کا منکر نہیں، یہ علی اور ولی اللہ کا
جی ہاں یہ لا الہ کا منکر نہیں، یہ علی توڑ دیا قانون. جبکہ خدا قرآن میں کہتا ہے کہ میں اپنے آئین نہیں بدلا کرتا، میں اپنے قانون ہی توڑا کرتا. لیکن وہ علی اس علی کے معاملے میں اتنا محتاط ہے. جاؤ جا کے علماء سے پوچھو یہ حارث بن نہیں میں کہوں گا، علی کے دشمن کا بن سے کیا تعلق؟ حارث مسلمان بھی تھا، تائی تو کرو نا میری، لا الہ پڑھتا تھا، محمد رسول اللہ پڑھتا تھا، صرف علی ولی اللہ. اب یہ صرف کتنا ضروری ہے؟ لا الہ بھی پڑھتا تھا، محمد رسول اللہ بھی پڑھتا تھا، نمازی بھی تھا، حج بھی تازہ تازہ، کھڑا بھی مسجد میں، قربت بھی رسول کی. لیکن اس نے قانون دیا تھا. اب اس کا مطلب ہے کہ لا الہ پڑھنے سے شرک گیا، محمد رسول اللہ پڑھنے سے کفر گیا. جب تک ولایت علی کا اقرار نہ ہو منافقت باقی ہے. منافق پہچانا ہی علی ولی اللہ سے جاتا ہے. مجھے مولا حسین کی عزت کی قسم اتنا بھرا پنڈال ہے، صرف نام لینے کی دیر ہے، یوں نظر چیر کے گزرے چہرے، رک جاتی ہے اس چہرے پہ جا کے ولایت علی سن کے، جس کے ماتھے پہ ہلکی سی شکن بھی آ جائے. یہ ہے ولایت علی. شرک، کفر، نفاق. اور منافق جو ہے وہ کافر سے زیادہ برا ہے. جی سب سے بڑا خدا کا ازلی اور ابدی دشمن ہے ابلیس. لیکن خدا قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ابلیس بھی کافر تھا، منافق نہیں تھا. اس نے سجدہ نہیں کرنا تو اس نے چٹا انکار کیا کہ نہیں کرنا. یہ نہیں ہوا کہ آدم خلیفہ بن گیا اور یہ مبارک دیتا رہا. جی ہاں، اس نے صاف انکار کر دیا کہ نہیں کرنا صحیح تھا. خدا نے کہا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، یہ تھا ہی کافر. جب خدا نے کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، جب کہا تیرے رب نے فرشتوں سے کہ میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں، اِنِّي جَاعِلٌ، میں بنانے والا ہوں، میں بنانے والا ہوں، میں بناؤں گا. اللہ نے بتایا کہ میرا خلیفہ ووٹوں سے نہیں بنتا، کمیٹی سے نہیں بنتا. جب بھی بناؤں انی جاعل فی الارض خلیفہ. وہاں بھی خلافت کا اعلان، یہاں بھی خلافت کا اعلان. وہاں بھی مجمع، یہاں بھی مجمع. وہاں نوریوں کا مجمع، یہاں صحابیوں کا مجمع. وہاں خطیب اللہ، یہاں خطیب محمد. ایک وہاں بھی اٹھا، ایک یہاں بھی اٹھا. وہ صفی اللہ کا منکر، یہ ولی اللہ کا منکر. اسے مہلت دے دی، اسے بیٹھنے بھی نہیں دیا. اسے مہلت دے دی، اسے ایک لمحہ بھی دیر نہیں کی.
فوراً پتھر نازل کر دیا. خدا نے کہا جب میں نے اپنے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں، فرشتوں نے دیکھا میرے اللہ تو اسے خلیفہ بنائے گا جو زمین پہ جا کے فساد کرے گا، خون ریزیاں کرے گا. اب یہاں پہ رکنا، داد میری سوچ سے زیادہ آپ نے دی، یہاں پہ رک کے ایک نقطہ سمجھنا. فرشتے، خدا قرآن میں کہتا ہے کہ فرشتوں نے کہا تو اسے بنائے گا جو زمین پہ جا کے فساد کرے گا. فرشتوں کو کس نے بتایا تھا کہ اس نے زمین پہ جا کے فساد کرنا ہے؟ اور اللہ کے سامنے کوئی اپنے علم غیب کا اظہار کرے. میں مجلس پڑھوں یہاں سے، یہ بچہ اٹھے اور اٹھ کے گلوی صاحب ذرا پیچھے ہوں، میں بتاؤں مجلس کیسے پڑھنی ہے. یہ بڑے کے سامنے چھوٹا اپنے علم کا اظہار نہیں کرتا. اور فرشتے اللہ کو کہہ رہے ہیں اسے نہ بنانا، فساد کرے گا، خون ریزیاں کرے گا. پوچھا گیا تھا میرے مولا سے، امام ششم سے، یہ ہے مذہب جعفریہ، یہ مذہب جعفریہ کی دلیل ہے. امام سے پوچھا گیا تھا مولا یہ فرشتوں کو کس نے بتایا کہ فساد کرے گا؟ فرمایا کیا تو مجھ سے اس علم کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہے؟ کالا علمتا بفساد آدم، فرشتوں کے اس علم کے بارے میں سوال کر رہا ہے جو انہوں نے آدم کے فساد کے لیے کیا تھا. ہاں میرے مولا. فرمایا تو کیا سمجھتا ہے یہ پہلا آدم ہے؟ اس سے پہلے 10 لاکھ آدم گزر چکے ہیں. یہ ہے مذہب جعفریہ. معصوم فرماتے ہیں یہ پہلا آدم نہیں، اس سے پہلے 10 لاکھ آدم گزر چکے ہیں. ان آدم کے فساد کو فرشتے دیکھ چکے تھے، اس لیے انہوں نے کہا تو پھر آدم کو بنائے گا. معصوم فرماتے ہیں 10 لاکھ آدم گزر چکے ہیں، ہر آدم کی ایک اپنی اولاد ہے، ہم آخری آدم کی اولاد ہیں. معصوم فرماتے ہیں آدم 10 لاکھ گزرے ہیں، 14 ہم یہی تھے. آدم جتنے بھی آئے ہر آدم کے دور میں ہم 14 یہی تھے. فرمایا فرشتوں نے اب یہاں پہ تھوڑا گئے، قرآن کا ایک ایک حرف موجہ ہے، قرآن کا ایک ایک لفظ موجہ ہے. خدا قرآن میں کہتا ہے کہ فرشتوں نے کہا تو اسے زمین پہ خلیفہ بنائے گا جو فساد کرے گا، خون ریزی کرے. بور تو نہیں ہو رہے آپ؟ فرشتوں نے کہا نحنو نسبح بحمدک ونقدس لک، جبکہ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں. یہاں رکنا، یہاں رکنا. اب فرشتے کہہ رہے ہیں کہ ہم تیری، اسے نہ بنا ہمیں بنا. کیوں؟ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں. فرشتے یہ کیوں نہیں کہہ رہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تیری نماز پڑھتے ہیں، ہم قیام کرتے ہیں، ہم رکوع کرتے ہیں، ہم قعود کرتے ہیں، ہم سجدہ کرتے ہیں، ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں. فرشتوں نے قیام پہ فخر نہیں کیا، رکوع پہ فخر نہیں کیا، سجدے پہ فخر نہیں کیا. فخر کیا تو یہ کیا ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں. اہلیان سرگودہ حق یہ بنتا تھا ہمارے ناقص علم کے مطابق کہ فرشتے اپنی عبادت پہ فخر کرتے. ہم نے تیری اتنی نمازیں پڑھی، ہم نے اتنے سال تجھے سجدے کیے، ہم اتنے سال قیام میں رہے. انہوں نے قیام کا ذکر نہیں کیا، رکوع کا ذکر نہیں کیا، تشہد کا ذکر نہیں کیا، قعود کا ذکر نہیں کیا. انہوں نے فخر کیا تو یہ کیا نحنو نسبح، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں. مذہب جعفریہ کی پوری علم ذمہ داری کے ساتھ میں اس علمی درسگاہ میں منبر حسین سے یہ بات کہنے پہ حق بجانب ہوں اور پوری ذمہ داری اور ضمانت کے ساتھ یہ جملہ منبر حسین سے اپنی قوم کے جوانوں کو ہدیہ کر رہا ہوں. پوچھا گیا تھا میرے مولا امیر المومنین سے، میرے مولا امیر ممکنات سے کہ مولا یہ فرشتے تسبیح کس پہ فخر کر رہے تھے؟ فرمایا تو کیا سمجھتا ہے فرشتوں کی تسبیح کیا ہے؟ مولا ہاں پوچھنا چاہتا ہوں فرشتوں کی تسبیح کیا ہے؟ فرمایا ان تذکرہ فضل علی ابن ابی طالب و تسبیح عند اللہ. یہ جو فرشتے آپس میں بیٹھ کے ایک دوسرے کو ہم اہل بیت کے فضائل سناتے ہیں، اللہ اسے تسبیح لکھتا. یہ جو ہم اہل بیت کی فضیلت ایک دوسرے کو سناتے ہیں. اب حدیث سمجھ میں آئی، ذکر علی عبادہ. کہاں چلا گیا میرا پڑھا لکھا مجموعہ میرے سامنے؟ ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے، ثواب نہیں.
عبادت ہے، کیونکہ علی علی کرنا فرشتوں کی تسبیح ہے. ہم تیری تسبیح کرتے ہیں. خدا نے کہا اے ملائکہ اگر تم نے آدم سے مقابلہ کرنا ہے پھر صرف فضائل نہیں، مجھے معرفت چاہیے. اب میں مولوی والا ترجمہ نہیں کرنا، نہ میں نے مولوی والا ترجمہ نہیں کرنا جو اس نے کیا ہے. میں عارفانہ کلندرانہ علی والا ترجمہ کرنے لگا ہوں. فرشتوں نے کہا ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، یعنی کیا؟ ہم فضائل آل محمد ایک دوسرے کو سناتے ہیں. خدا نے کہا اگر تم صرف فضائل سنانا کافی نہیں، مجھے معرفت چاہیے. اگر تم مقابلہ کرنا چاہتے ہو انبئونی باسمائے، مجھے بتاؤ یہ نام کن کے ہیں. سننا ذرا قرآن شناسی دیکھنا. اگر تم واقعہ ہی 14 کی فضیلت کا اقرار کرتے ہو پھر مجھے بتاؤ انبئونی باسما، مجھے بتاؤ یہ نام کن کے ہیں. پر جوڑے فرشتوں نے قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. پاک ہے تیری ذات، نہ تو نے کبھی پڑھائے نہ ہم نے پڑھے، نہ تو نے سکھائے نہ ہم نے سیکھے. ہم اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں دیا ہے، ہمیں نہیں پتا یہ نام کن کے ہیں. پھر آواز خدا یا آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم اب تو انہیں بتا یہ نام کن کے ہیں. نہ میں جانے نہیں دوں گا جب تک ایک ایک بندہ بھی نہ سنے، ایک ایک بندہ نہ سمجھے، چاہے پوری رات گزر جائے یہی پہ رکو. خدا نے فرشتوں سے کہا انبئونی باسما، مجھے بتاؤ یہ نام کن کے ہیں. لیکن جب آدم سے کہا پھر یہ نہیں کہا مجھے بتا، انہیں بتا یہ نام کن کے ہیں. فرشتوں سے کہا مجھے بتا، آدم سے کہا انہیں بتا. میرے اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ فرشتوں سے کہا مجھے بتا، آدم سے کہا انہیں بتا. تو آدم سے بھی کہہ کہ مجھے بتا. فرمایا گستاخ نہ بن، آج میں پہلا خلیفہ میں دنیا کو بتا رہا ہوں جو میرا سچا خلیفہ ہو وہ فرشتوں سے پڑھتا نہیں، فرشتوں کو پڑھاتا. بتا انہیں بتا یہ نام کن کے ہیں. فرشتے جانتے تھے پہچانتے نہیں تھے. معصوم فرماتے ہیں، معصوم ایک ایک لفظ معصوم کا کوٹ کر رہا ہوں. معصوم فرماتے ہیں یہ جو اسماء حسنہ، یہ اسماء گرامی لکھے ہوئے تھے یہ ایک نور کی شکل میں تھے. فرشتے جانتے تھے لیکن انہیں علم نہیں تھا کہ ان میں محمد کون ہے، علی کون ہے، حسن کون ہے، حسین کون ہے. جب خدا نے کہا اے آدم یا آدم انبئہم باسمائہم، آدم تو بتا انہیں یہ نام کن کے ہیں. تیرے میرے باپ آدم نے سر اٹھایا، سر اٹھا گیا حاضر محمد، وہ محمد ہے، وہ جو بلندی پہ ہے وہ علی ہے، وہ جس کا حسن طواف کر رہا ہے یہ حسن ہے. وہ نہ دیکھنا میری طرف اور سمجھنا. فرمایا وہ جو کرم کی موجیں آ رہی ہیں یہ حسین ہے. 4 نام پڑھنے کے بعد آدم نے آنکھیں بند کی، سر کو ادب سے جھکایا، ہاتھوں کو جوڑا. فرمایا حاضی فاطمہ، وہ ان میں سے یہ فاطمہ ہے. ادھر آدم نے یوں ادب کیا، یوں حیا کیا. خدا نے کہا بن گیا خلیفہ، بن گیا خلیفہ، بن گیا خلیفہ. سچا خلیفہ ہوتا ہی وہ ہے جو بطول کا حیا. تو نے حیا کیا ہے اس میں زہرا کی. جی ہاں جی ہاں، تو نے حیا کیا. جی محسن کی ذات، ٹھیک ہے میں وضاحت کر دوں تو جو ہے میری طرف. فرمایا
تو نے حیا کیا ہے اس میں زہرا کا، مل گئی خلافت۔ خلافت ملی صرف حیائے بطول کی وجہ سے۔ کمال وحدت ہے نام اس کا، جمال وجہ رسول بھی ہے، یہ دین و ایمان کی روح بھی ہے، دل فروح و اصول بھی ہے، نوید باغ بہشت بھی ہے، کلید باب قبول بھی ہے، یہیں سے آغاز ہے امامت، یہی نبوت کا خاتمہ ہے، نظر اٹھا کے نہ دیکھ آدم حجاب عصمت میں فاطمہ۔ صرف اس میں زہرا کا ادب اور احترام کیا، خدا نے کہا بن گیا خلیفہ۔ اب فرشتوں سے کیا کہا؟ اب کرو سجدہ۔ اس نے پہچان لیے کہ یہ علی، یہ حسن، یہ حسین، کرو سجدہ۔ میرا اسے سجدہ کریں جس نے ابھی تک تجھے سجدہ نہیں کیا۔ خدا نے کہا میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں جو پنجتل کو پہچان لے انہیں فرشتے سجدے کرتے ہیں۔ یہ محتاج ملائکہ نہیں، یہ استاد ملائکہ ہے۔ جو جوان بیٹھے ہو میرے ہم عقیدہ بیٹھے ہو سر اٹھانا، جس کا عقیدہ میرے ساتھ نہیں ملتا چھٹی، ہم عقیدہ سر اٹھانا۔ میرا چوتھا امام سید الساجدین، صحابہ کے درمیان، اللہم صل علی محمد، صحابہ کے درمیان میرے مولا تشریف فرما تھے، صحابہ کے درمیان تشریف فرما، میرے مولا کچھ مسائل پہ گفتگو کر رہے تھے، یک لخت سید الساجدین نے پرواز کی، ایک لمحے میں دوبارہ پھر سید الساجدین، صحابہ کسی محفل میں، ہاں کیا کہہ رہا تھا تو؟ دنگ رہ گئے صحابی، پریشان ہو گئے، مولا ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ آپ نے یہاں سے پرواز کی تھی، ایک لمحے میں آپ پھر واپس، مولا یہ کیا تھا؟ فرمایا تم اپنی بات کرو، وہ جبرائیل میکائیل کسی بات پہ بحث کر رہے تھے، میں انہیں سمجھانے کے لیے گیا۔ جو بیٹھے فرش پہ اور نگاہ عرش پہ ہو، یہ فرشتوں سے پڑھتے نہیں، ہمارے پاس عقیدہ ہے ہی نہیں۔ سینے کا آپریشن کیا، اقرا پڑھ، انا امی، میں ان پڑھ ہوں۔ کبھی آج تک بندہ کہے جی یہ بندہ جی آج مجلس میں آیا ہے یہ بالکل ان پڑھ ہے، اب یہ آپ کے سامنے مجلس پڑھے گا، تو قصور اس کا نہیں، قصور اس بندے کو جو بلا رہا ہے۔ جب جبریل کو پتا ہے معاذ اللہ یہ پڑھنا جانتے نہیں، یا عقیدہ بدلو یا درود تاج بدلو۔ درود تاج میں کہتے ہیں واللہ عاصم ہوا جبریل و خادم ہو، جبریل تیرا خادم ہے، اگر جبریل نوکر ہے پھر نوکر کی جرت کیا کہ وہ سردار کو پڑھائے، کمتر کی جرت کیا کہ وہ اعلیٰ کو پڑھائے۔ فرشتوں سے کہا سجدہ کرو، اب کرو سجدہ، کیونکہ اس نے پہچان لیا ہے پنجتن کو، اتنا محتاط ہے ولایت علی کے بارے میں، اپنے منکر معاف کر دیتا ہے، لیکن علی ولی اللہ کے منکر معاف نہیں کرتا، کیونکہ یہ ولایت ادھر اللہ سے جڑی ہے، ادھر علی سے جڑی ہے۔ پورے قرآن میں خدا نے کبھی نہیں کہا کہ میں بھی نبی ہوں، میں بھی امام ہوں، میں بھی رسول ہوں، انما ولیکم اللہ، میں بھی ولی ہوں، میرا رسول بھی ولی ہے، اور ایک یہ ولی ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ پڑھنے سے شرک بھی جاتا ہے، کفر بھی جاتا ہے، نفاق بھی جاتا ہے۔ روح کی خوراک کا نام ہے ولایت علی۔